الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام بھائی اور بزرگوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. اسلامی سال اسی مہینے سے شروع ہوتا ہے. اس مہینے سے بہت سارے واقعات جڑے ہوئے ہیں. انہی میں سے ایک دردناک واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی شہادت کا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول تھے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے چشم چراغ تھے. ذاتی حیثیت میں بھی بہت نیک، متقی اور پرہیزگار تھے. ظاہر ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون ان کی رگوں میں گردش کر رہا تھا. یہی وجہ ہے کہ اعمال، اخلاق، کردار سب میں وہ بہت اونچے مقام پر تھے. ان کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ عبادات میں بہت ممتاز تھے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور عبادت کے شوق میں 25 مرتبہ حج کی سعادت حاصل فرمائی. اور یہ بات بھی ان کے تذکرے میں ملتی ہے کہ یہ جو حج انہوں نے کیے ان میں سے اکثر و بیشتر حج پیدل فرمائے. اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے عشق کا مظہر حج کی عبادت ہے. اور حج کے لیے پیدل سفر کر کے جانا، اپنے آپ کو مشقت سے گزارنا، یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عبادت گزار اور پرہیزگار تھے کہ جب ان کی شہادت کا وقت قریب آیا اور دشمنوں کے لشکر نے ان پر حملے کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنے حریفوں اور دشمنوں سے ایک رات کی مہلت طلب فرمائی. ان کی شہادت 10 محرم الحرام کو ہوئی، عاشورہ کے دن، لیکن دشمنوں نے ان پر 9 محرم کو حملہ کرنا چاہا تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حملہ تو تم کرو گے ہی، لیکن ایک رات کی مہلت ہم کو دے دو تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ذکر اذکار کریں، توبہ استغفار کریں. چنانچہ 9 محرم الحرام کو انہوں نے مہلت طلب فرما کر 10 اور 9 محرم کے بیچ کی رات اللہ کی عبادت میں، ذکر اور تلاوت میں گزاری. صرف انہوں نے نہیں، ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب عبادت میں، ذکر میں رات بھر مشغول رہے. ان کا مہلت طلب کرنا اور رات بھر اللہ کی عبادت کرنا، یہ بھی ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ انسان زندگی کے آخری حصے تک اللہ کی عبادت میں اور اس کے ذکر میں مشغول ہے. جو اللہ کی طرف سے حالات آئیں اس پر صبر کرے. عام طریقے پر یہ ہوتا ہے
کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان کے ساتھ پیش آئے ہوئے واقعات بیان ہوتے ہیں، ہم لوگ سن لیتے ہیں۔ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ کن راستوں اور طریقوں پر چل کر انہوں نے زندگی گزاری، انہوں نے اللہ پاک کی کس طرح عبادت کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگوں نے کس طرح تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنے دن رات بتائے۔ صرف واقعات کے بیان کر دینے اور سن لینے سے ہماری زندگی میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں آئی۔ ہمیں اپنی زندگی کا رخ بدلنا چاہیے، عبادت پرہیزگاری اپنے اندر بھی لانی چاہیے، اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے کا مزاج ہمارے اندر بھی آنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس بے دردی کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کیے گئے۔ صرف وہ شہید نہیں کیے گئے، ان کی آل و اولاد کو شہید کیا گیا، ان کے بھتیجوں بھانجوں کو شہید کیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے ہیں تو ان کے ساتھ خاندان بنو ہاشم کے 18 افراد، عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر، اور وہ سب کے سب اس معرکے میں شہید ہو گئے، کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے تھے حضرت علی اکبر، نوجوان تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر انہوں نے لڑائی لڑی، شہید ہو گئے۔ حضرت حسین ان کی لاش کو اٹھا کر لے کر آئے، خیمے میں لا کر ان کی لاش کو لٹا دیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک باپ کے لیے یہ کیسا مشکل وقت ہے کہ اپنے جوان بیٹے کی خون میں نہائی ہوئی لاش اٹھا کر لے کر آتا ہے، خیمے میں عورتوں کے سپرد کرتا ہے۔ کس دل سے انہوں نے اس صدمے کو جھیلا ہوگا، کس دل سے انہوں نے اس غم کی گھڑی کو گزارا ہوگا۔ ان کے بھتیجے تھے قاسم ابن حسن ابن علی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بڑے بھائی تھے، ان کے صاحبزادے تھے، وہ بھی نوجوان تھے۔ انہوں نے اجازت چاہی کہ میں دشمنوں سے مقابلہ کروں گا۔ حضرت حسین نے کہا نو عمر ہو، پیچھے رہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو جانا میرے لیے باعث سعادت ہے۔ گئے، دشمنوں کا مقابلہ کیا اور زخمی ہو کر گرے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ آخر وقت میں جو شخص ان پر حملہ کر رہا تھا، حضرت حسین نے خود اس پر حملہ کیا، اس کا ہاتھ کٹ گیا، لیکن زخموں کی تاب نہ لا کر وہ شہید ہوئی۔ حضرت قاسم ابن حسن ابن علی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر وقت میں ان کا سر اپنی گود میں رکھے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا کل قیامت کے دن جب تم آؤ گے تو تمہارے خون کے فریادی تمہارے دادا علی رضی اللہ عنہ، قیامت کے دن تم آؤ گے تمہارے دادا علی تمہارے خون کے فریادی ہوں گے، ظالموں نے تم کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ پھر آپ ان کی لاش کو خود اٹھا کر لے کر آئے، اپنے بیٹے حضرت علی اکبر کے بغل میں اس لاش کو لٹا دیا۔ حضرت قاسم ابن حسن بہت خوبصورت تھے۔ راوی بیان کرتا ہے، البدایہ والنہایہ تاریخ کی کتاب، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، راوی نقل کرتا ہے کہ میں نے خود ایک خوبصورت حسین و جمیل جوان کو دیکھا جو بڑھتا ہوا لشکر کی طرف آ رہا، اس لشکر کا آدمی بیان کرتا ہے، ہمارے لشکر کی طرف بڑھتا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے بڑی شجاعت اور بہادری سے لشکر پر حملہ کیا، کئی لوگوں کو اس نے زخم پہنچایا، کئی لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد بہت سے لوگوں نے مل کر اس پر حملہ کیا، وہ زخمی ہو کر گرا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بجلی کی طرح بڑھتے ہوئے تشریف لائے۔
اپنی گود میں ان کا سر رکھا، پھر الفاظ نقل کرتا ہے جو ابھی میں نے عرض کیا، پھر شہید ہو گیا۔ میں نے اپنے قریب کے کسی شخص سے پوچھا کہ یہ شہید ہونے والا شخص کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ قاسم ابن حسن ہے، یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، حضرت فاطمہ کی صاحبزادی ہے۔ اللہ نے ان کو بڑی خوبیوں سے، بڑے کمالات سے نوازا تھا۔ اس سفر میں وہ ساتھ تھی، ان کے بچے بھی ساتھ تھے، اور محمد ان کے بیٹوں کے نام تاریخ میں آتے ہیں۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرتے ہوئے بہت سے لوگ شہید ہوتے تو حضرت زینب نے اپنے دونوں بیٹوں کو، کم نوعمر تھے، ان کو نکالا اور کہا کہ اب تم جا کر مقابلہ کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہن کو منع کیا، کہا کہ نہیں، آپ ان کو نہ بھیجیے، ان کے سر پر باپ کا سایہ بھی نہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ پہلے شہید ہو چکے، ان کو زہر دے کر شہید کیا گیا تھا۔ سر پر باپ کا سایہ بھی نہیں ہے، عمر بھی کم ہے، اور یہ آپ کا سہارا ہے۔ ایک ماں کے لیے اولاد سے بڑھ کر، شوہر کے بعد اولاد سے بڑھ کر اور کون سا سہارا ہوگا؟ کہا کہ آپ ان کو نہ بھیجیں۔ لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی محبت تھی، انہوں نے کہا کہ آپ پر یہ اپنی جان نچھاور کریں، یہ ان کی بھی سعادت ہے اور میرے لیے بھی سعادت اور خوشبختی ہے۔ چنانچہ وہ دونوں بھی گئے اور شہید ہو گئے۔ آپ غور کیجیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی، اپنی اولاد کی، بھانجوں اور بھتیجوں کی لاشیں اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں، اور کس قدر ہمت اور بہادری کے ساتھ دشمنوں کے مقابلے میں جمے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ جب خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ زخمی ہوئے اور ان کے صاحبزادے عبداللہ چھوٹے صاحبزادے تھے، ان کو انہوں نے گود میں لیا، سینے سے لگاتے تھے، زخمی باپ ہے، رخصت کی گھڑی قریب ہے، اور ان کو سونگتے تھے، گود میں بچہ ہے۔ ایک ظالم نے، ایک بدبخت نے تاک لگا کر تیر مارا جو اس چھوٹے بیٹے کی گردن سے پار ہو گیا، اور اس حالت میں ان کا انتقال ہوا کہ وہ اپنے والد حضرت حسین کی گود میں تھے۔ ان کا خون حضرت حسین کے کپڑے پر، ان کے جسم پر بہا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی لاش کو زمین پر رکھ دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ارشاد فرمایا، اے اللہ میں اس پر بھی تجھ سے راضی ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے آسمان کی طرف نظر کی، ارشاد فرمایا، اللہ ان دشمنوں کو گن لے اور ان کو ہلاک فرما، اور ان میں سے کسی شخص کو روئے زمین پر زندہ باقی نہ رکھ۔ آپ تصور کیجئے کہ ایک طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہے، ان کی شجاعت اور بہادری ہے، ان کا راضی برضا رہنا ہے، تقدیر پر، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر پر راضی رہنا ہے، اور دوسری طرف وہ ظالم اور بدبخت کس طرح کا ظلم اور کیسا ستم توڑ رہے ہیں۔ اس امت کے بدبخت ترین لوگ تھے جنہوں نے اولاد رسول کو زخم دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کو ستایا۔ حد ہو گئی کہ جس وقت معرکہ لڑا جا رہا تھا اور خاندان نبوت کی شہزادیاں خیموں میں تھیں، دشمن کے بعض لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ پیچھے سے آ کر خیموں کو آگ لگا تاکہ وہ خاندان نبوت کی شہزادیاں اور خواتین وہ بھی جل کر خاکستر ہو جائیں۔ انہی میں سے کچھ لوگوں نے اس سے روکا اور منع کیا کہ عورتوں پر ہاتھ اٹھانا یہ نامناسب بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے لوگ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسلیں، اور ان کے ساتھ ظالموں اور ستمگروں نے یہ سلوک کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا خواب نقل کیا گیا ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، انہوں نے خواب دیکھا دوپہر کے وقت
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے بال آپ بکھرے ہوئے ہیں، آپ کی حالت ابتر ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، اور ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے۔ آ کر بیان کیا کہ ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے تھے، چچا زاد بھائی تھے۔ کہا ابن عباس حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، میرے خاندان کے لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے، یہ انہی کا خون ہے۔ قیامت کے دن اس خون کا میں خود فریادی ہوں گا، قیامت کے دن اللہ کے حضور میں فریاد لے کر حاضر ہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد کے ساتھ یہ سلوک برتا گیا، اور صرف اس لیے کہ مال و زر کی ہوس، حرص ان لوگوں کے دل میں داخل ہو گئی تھی۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ دنیا کی محبت تباہ کن ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ مال اور زر کی محبت انسان کو ہر برے عمل پر آمادہ کر دیتی ہے، وہ جان رہے تھے کہ سامنے جو لوگ ہیں وہ کائنات کے افضل ترین لوگ ہیں۔ ان کو اس بات کا اچھی طرح علم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے چشم و چراغ اور آپ کی ذریت اور آپ کی اولاد سے ان کا مقابلہ ہے، لیکن صرف اور صرف مال و زر کی ہوس میں، اقتدار کی ہوس میں یہ سلوک انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اولاد کے ساتھ کیا۔ ابن زیاد وہ بدبخت انسان ہے جس کو کوفہ کا گورنر بنایا گیا تھا، اور اسی کے اشارے پر یہ سب کچھ ہوا۔ اس نے عمر ابن سعد کو بھیجا تھا۔ عمر ابن سعد نے پہل معذرت کی، اس نے کہا کہ میں نہیں جانا چاہتا، میں حضور کے خاندان کے لوگوں کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگنا نہیں چاہتا، آپ کوئی اور کام مجھ کو کہہ دیں، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ لیکن ابن زیاد نے یہ کہا کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو تمہارے پاس جو عہدہ اور منصب ہے، جو تم کو مراعات ملی ہوئی ہے، جو تمہارے پاس مال و زر ہے، یہ سب چھین لیا جائے گا، تم کو تمہارے عہدے سے برخاست کر دیا جائے گا، تم کو تمہارے منصب سے معزول کر دیا جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں تم کو نافرمانی کی وجہ سے قتل کر دوں۔ بس یہ سننا تھا کہ اس کی رائے بدل گئی، اور اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی آل و اولاد کا راستہ روکنے کا ارادہ کیا۔ نہ صرف ارادہ کیا بلکہ لشکر لے کر چلایا، اور اس کے بعد وہ دردناک سانحہ پیش آیا کہ قیامت تک اس کا درد اور کرب کم نہیں ہوگا۔ نہ صرف یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے خاندان کے لوگوں کو شہید کیا گیا، بلکہ ابن زیاد کے اشارے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے خاندان کے شہداء، ان کو گھوڑوں کے پیروں تلے روندا گیا، جسموں کو روندا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر مبارک کوفہ میں گشت کروایا گیا۔ ابن زیاد جو مجرم اور بدبخت ہے جس کے اشارے پر یہ سب کچھ ہوا، اس کے دربار میں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر پیش کیا گیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مبارک ہونٹوں پر اس چھڑی کو مارا، توہین کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ تم ہمارے مقابلے میں آئے تھے، دیکھو اس ذلت و رسوائی کے ساتھ تم کو قتل کر دیا۔ حضرت زید ابن ارقم، یا ایک روایت میں حضرت انس کا نام ہے، صحابی رسول، وہ موجود تھے، انہوں نے یہ منظر دیکھا تو تڑپ اٹھے، کہا کہ وہ اللہ کے دشمن اپنی چھڑی ہٹا دے، میں نے اپنی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ ان مبارک ہونٹوں کو چوم رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں، جن ہونٹوں پر تیری چھڑی ہے انہی ہونٹوں کو حضور چومتے تھے اور بوسہ دیتے تھے۔ وہ غصے میں بھڑک اٹھا، اس نے کہا کہ اگر تم عمر دراز نہ ہوتے تو تم کو بھی میں قتل کر دیتا۔ وہ صحابی رسول تھے، دربار سے نکل کے باہر جا کر انہوں نے کہا کہ تم غلام لوگوں کے غلام کو اپنے اوپر تم نے امیر مقرر کیا، اور اولاد رسول کے قتل کا جرم تم نے اپنے ذمہ لے لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر مبارک البدایہ والنہایہ ہی میں ہے۔ ایک شخص جس کو حضرت حسین کا سر ابن زیاد تک پہنچانے کی
ذمہ داری دی گئی تھی۔ وہ جب سر مبارک کو لے کر آیا تو ابن زیاد کا دروازہ بند تھا، محل بند تھا، تو وہ اپنے گھر لے کر آ گیا۔ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ آج میں ایسی دولت لے کر آیا ہوں کہ کسی کے پاس ایسی دولت نہیں ہو۔ بیوی نے سمجھا کہ سونا چاندی لایا ہوں، پوچھا کیا ہے، تو ایک ٹب تھا، اس میں حضرت حسین کا سر مبارک رکھا ہوا، تو اس نے کہا، دکھایا، تو وہ خاتون مومن خاتون تھی، وہ رو پڑی۔ اس نے کہا کہ لوگ سونا چاندی زر و جواہر لے کر آتے ہیں، تم نواز رسول کا سر لے کر آئے ہو، ان کو شہید کر کے آئے ہو، اور اب کہتے ہو کہ میں ایسی دولت لے کر آیا ہوں کہ کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر اور اپنے شوہر کو لان تان کر کے وہ چلی گئی، کمرے سے نکل گئی۔ اس شخص کی دوسری بیوی بھی تھی، اس نے اس کو بلایا۔ وہ اس کا بیان ہے کہ رات بھر میں یہ دیکھتی رہی، سر رکھا ہوا تھا کمرے میں، رات بھر میں یہ دیکھتی رہی کہ حضرت حسین کے سر سے لے کر آسمان تک ایک نور ہے، اور سفید پرندے اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، اور رات بھر یہ نظارہ دیکھتی رہی کہ ایک نور ان کے سر سے لے کر آسمان تک گویا کہ ایک چادر نور کی تنی ہوئی ہے۔ پھر یہ سر ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا، وہاں سے یزید کے دربار تک پہنچا۔ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر رنج و الم کا اظہار کیا، غم کا اظہار کیا کہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کو شہید کر دیا جائے، لیکن نہ اس نے ابن زیاد کو معزول کیا، نہ اس کو کوئی سزا دی، نہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کی۔ اور جو روایتیں ملتی ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یزید نے وہ راستہ اپنایا کہ اس کے دامن کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے پاک نہیں قرار دیا جا سکتا، اگرچہ کہ یزید کے خاندان کی عورتوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر غم کا اظہار کیا۔ کئی دن تک اس کے محل میں عورتیں غم اور رنج کا اظہار کرتی رہی۔ خود اس نے ایسے الفاظ کہے کہ اس کے رنج و الم کا اظہار ہوتا ہے، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے مجرموں کو اس نے کوئی سزا نہیں دی، منصب سے معزول نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ اور سکینہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادیاں تھیں، چھوٹی تھیں۔ یزید کے دربار میں جب حضرت حسین کا سر پیش کیا گیا، وہ چھوٹی بچیاں تھیں، اور ان کو یہ پتا تھا کہ ان کے والد ماجد کا سر کاٹ کر لایا گیا اور دربار میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بچیاں تھیں، اپنے والد کا سر دیکھنے کے لیے پنجوں کے بل کھڑی ہونے لگی۔ یزید نے کوشش کی کہ حضرت حسین کا چہرہ نہ دیکھیں، لیکن ان بچیوں کی نظر اپنے والد کے چہرے پر پڑ گئی اور وہ زور سے رونے لگی۔ ظاہر ہے کہ نوعمر بچیاں تھیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد ماجد تھے، شفیق اور غمگسار والد تھے، اور پھر ان کا سر مبارک بغیر دھڑ کے پیش کیا گیا ہے، دربار میں رکھا ہوا ہے۔ ان دونوں نے اپنے والد کا چہرہ دیکھا اور رو پڑے اور زور سے روئی، تو یزید کے گھر کی عورتیں بھی ان کے ساتھ رو پڑی، اور پورے محل میں رنج و الم کی فضا قائم ہو گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے حضرت علی زین العابدین جو ان کے صاحبزادے تھے، وہ اس وقت سخت بیمار تھے جب معرکہ لڑا گیا، اور ابن زیاد نے ان کے بھی قتل کا ارادہ کیا تھا، لیکن درباریوں نے، اس کے ساتھ کے لوگوں نے منع کیا۔ وہ تو چاہتا تھا کہ حضرت حسین کی نسل میں سے کوئی باقی ہی نہ بچے، لیکن اللہ کی تقدیر یہ تھی کہ یہ باقی رہیں، انہی سے نسل آگے بڑھے۔ یزید کے دربار میں یہ بھی پیش ہوئی، بہت جرأت مندانہ انہوں نے گفتگو فرمائی۔ حضرت زینب جو ان کی پھوپھی تھی، حضرت حسین کی بہن تھی، انہوں نے بہت ہی جرأت مندانہ تقریر فرمائی، اپنے رنج و الم کا اظہار بھی کیا، یزید کو اس کے غلط طریقے حکومت پر ملامت بھی کی۔ پھر یزید نے حکم دیا کہ
کہ ان کو بچے کچے لوگوں کو مدینہ منورہ پہنچا دیا جائے۔ اب جب یہ قافلہ نکلا اور پھر اس مقام سے گزر ہوا جہاں معرکہ لڑا گیا تھا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے تھے، تو رنج و علم ان کا پھر سے تازہ ہو گیا۔ اس موقع پر البدایہ والنہایہ میں کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ایسے پردرد الفاظ میں اپنے غم کا اظہار کیا کہ ہر دوست اور دشمن رو پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لے کر انہوں نے پکارا، واہ محمدہ کہتی تھی، ہائے ہمارے نانا جان، آپ کی اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا اور ان کو کس طرح ظلم و ستم کا نشانہ بنا دیا گیا۔ آپ سے جو بات اس پورے واقعے کے تناظر میں عرض کرنی ہے وہ یہ کہ آپ غور کیجئے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اور خاندان نبوت نے کس طرح اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا، دشمنوں کے مقابلے میں کسی بھی مرحلے میں پیچھے ہٹنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے۔ ابن اسیر کی تاریخ الکامل نام، اس میں ہے کہ شہادت سے کئی دن پہلے جب سفر جاری تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ لیٹے ہوئے تھے، آپ نے خواب دیکھا۔ خواب دیکھ کر آپ چونک کر اٹھے، زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ان کے بیٹے حضرت علی اکبر جلدی سے آئے اپنے والد کے پاس، پوچھا ابا جان کیا ہوا؟ حضرت حسین نے کہا کہ بیٹے میں نے ابھی خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں اور ان کی موت ان کا انتظار کر رہی ہے، ان کی موت ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے یا موت انتظار کر رہی ہے۔ یہ کہہ کر حضرت حسین نے اپنے صاحبزادے سے یہ کہا کہ بیٹا معلوم ہوتا ہے کہ ہماری شہادت کا وقت قریب آ گیا، ہم اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں۔ اب سنیے اس بیٹے نے کیسا خوبصورت جواب دیا، خاندان نبوت کی استقامت دیکھی، ان کی جرأت، ان کی بہادری دیکھی۔ حضرت علی اکبر نے اپنے والد حضرت حسین سے کہا ابو جان ہم حق پر ہیں یا باطل پر؟ حضرت حسین نے کہا بیٹا ہم حق پر ہیں۔ بیٹے نے یہ عرض کیا کہ ابو جان اگر ہم حق پر ہیں تو پھر اللہ کے راستے میں شہادت ہمارے لیے نعمت ہے، اللہ کے راستے میں اپنی جان نچھاور کر دینا ہمارے لیے شرف اور سعادت کی بات ہے۔ حضرت حسین ان کے جواب سے بہت خوش ہوئے، ارشاد فرمایا کہ بیٹا تو نے اپنے باپ کا حق ادا کیا، تم نے معقول اور خوبصورت جواب دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس ظلم و ستم اور دشمنوں کے فیصلوں اور ان کے طریقوں کے آگے سر جھکا کر آرام اور آسائش کا راستہ اپنا لیتے، لیکن انہوں نے جس چیز کو صحیح سمجھا، زندگی کی آخری سانس تک اس کے تحفظ کے لیے، اس کی بقا کے لیے لڑتے رہے۔ جس چیز کو غلط سمجھا، زندگی کی آخری سانس تک اس کو غلط کرتے رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان نبوت کی یہ مظلومانہ شہادت اس کا بھی سبق دیتی ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر قربانی دینے کا جذبہ پیدا کریں، ہم بھی اپنے دل میں یہ احساس رکھیں کہ اللہ کے دین کے لیے جان و مال قربان کریں، وقت اور صلاحیت کی قربانی کریں۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو لوگ قربانی کی راہ پر آگے بڑھتے ہیں وہی سرخرو اور کامیاب ہوتے ہیں۔ آج حالت یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے ارمان، اپنی تمنائیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ من کی چاہتوں کا مقابلہ اللہ کے دین کے احکامات سے ہو، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ من کی چاہتوں پر، اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو لذتوں اور شہوتوں میں پڑے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو آرام اور آسائش کو اللہ کی عبادت کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا کہ مال و زر کے لالچ نے
لوگوں کو اس درجے تک پہنچا دیا کہ انہوں نے خاندان نبوت تک کو نہ بخشا، ان کا مبارک خون بہا دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل القدر ہستی کو شہید کر دیا، ان کی آل و اولاد کو شہید کر دیا۔ لیکن کیا مسلمانوں کا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ آج اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ پر نگاہ کریں کہ کہیں وہ بھی مال کی محبت میں حلال و حرام کا فرق تو نہیں مٹا رہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلمان مال کی محبت میں آج بھی اللہ کی شریعت کو اپنے قدموں تلے رون رہے ہیں؟ آپ دیکھیے مسلمانوں کا عام حال یہ ہے کہ وہ مال اسباب کی چاہت میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہیں، مال کے لالچ میں بہنوں بھائیوں کا وراثت کا حق روک لیتے ہیں، مال کی چاہت میں چوری اور رشوت تک کو جائز قرار دیتے ہیں، حرام مال خود کھاتے ہیں، اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں۔ معلوم ہے کہ یہ مال حرام کا ہے، دھوکے اور خیانت سے لیا جا رہا ہے، لیکن مال کی محبت دل پر غالب آ گئی۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت میں انسان بہت ہی سخت ہے، مال کی محبت میں دیوانہ بن جاتا ہے، مال کی محبت اس کو ہر غلط کو صحیح قرار دینے پر آمادہ کر لیتی ہے۔ اگر یہ طریقہ ہم اپنا رہے ہیں تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ ہم بھی بربادی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم نے خاندان نبوت سے محبت کا دعویٰ کیا تو ہمیں وہ طریقہ اپنانا چاہیے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان نبوت کے افراد کا طریقہ اور راستہ۔ انہوں نے مال و زر کی پرواہ نہیں کی، اقتدار اور حکومت کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اللہ کے نام پر زندگی گزاری، اللہ کے نام پر انہوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ یہی راستہ کامیابی کا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ماتم کی مجلسیں سجانا، تعزیے نکالنا، خرافات اور بدعات کو فروغ دینا، یہ ان سے محبت کی نشانی نہیں ہے۔ ان سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ ہم اس طریقے کو اپنائیں جس طریقے پر انہوں نے زندگی گزاری، ہم ان صفات کو اپنے اندر لائیں جن صفات کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری۔ یہ جو آج حضرت حسین کے نام پر تماشے رچائے جا رہے ہیں، یہ جو آج حضرت حسین کے نام پر ماتم کی مجلسیں سجائی جا رہی ہیں، اس سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہم کو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ شہادت سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا تھا 9 محرم کو، 10 کو شہادت ہوئی، 9 کو انہوں نے خواب دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا جان کو خواب میں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہے کہ حسین اب تم ہم سے آ کر ملنے والے ہو، یعنی وقت آخر قریب ہے۔ خواب ختم ہوا، نیند سے اٹھے تو حضرت زینب ان کی بہن، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے اپنے بھائی سے پوچھا، بھائی جان کیا ہوا؟ انہوں نے خواب ذکر کیا اور کہا کہ اب شہادت قریب ہے۔ حضرت زینب رو پڑی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری پیاری بہن، میری شہادت کے بعد نہ اپنا گریبان پھاڑنا، نہ ماتم کرنا، نہ زور زور سے چیخ کر رونا، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہارے وقار کو، تمہارے تحمل کو نقصان پہنچائے، جو تمہارا مقام ہے اس مقام سے نیچے تم کو لے آئے۔ اپنی بہن کو وصیت فرمائے کہ میرے انتقال کے بعد یہ عمل نہ کرنا۔ غور کیجئے کہ حضرت حسین تو اپنی سگی بہن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے انتقال کے بعد زور زور سے بین نہ کرنا، بلند آواز سے رونا نہیں، کپڑے نہ پھاڑنا، نوحہ نہ کرنا، اور آج انہی کے نام پر لوگ ماتم کی مجلسیں سجا رہے ہیں، لوگ اپنے آپ کو، اپنے جسم کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور حضرت حسین کے نام پر ایسی قبیح اور شنیع بدعات کو اختیار کر رہے ہیں جو اسلام سے، شریعت سے ٹکرانے والی ہے۔ یہ طریقہ حضرت حسین کا طریقہ نہیں ہے۔ ان کا راستہ وہ ہے جو میں نے عرض کیا، صبر کا، استقامت کا، عبادت اور پرہیزگاری کا،
راضی برضا رہنے کا، باطل کے مقابلے میں ڈٹ جانے کا، حق پر قائم رہنے کا، اور زندگی کی آخری سانس تک اللہ کے نام پر زندگی بسر کرنے کا، اپنے آپ کو، اپنی آل و اولاد کو اللہ کے دین کے لیے نچھاور کر دینے کا، یہ طریقہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس کو اپنائیں گے تو ہمارے لیے کامیابی اور سرخروئی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔